او خوشی صف ماتم تے بچ جاندی ہے، خوشی غم کے اندر تبدیل ہو جاندی ہے، لیکن صدیاں بعد میں ناصر انج لگدا جی میں سونا زمانے دیا یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا جدو ماہ مقدس ہوندا ہے پوری دنیا کے اندر حضور دی آمد کے چرچے، حضور دی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان بنایا ہے، وہ دی سالگرہ منائی جائے، ولادت دا دن منایا جائے، کوئی مولوی نہیں بولتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ شرک کے بدعت ہے، کیوں حکومت نے بولے ہی انہیں مارنے کہ دوبارہ انہیں کہنا قانون کو بندہ ڈرتا ہے۔ علامہ اقبال درویش لاہوری نے ولادت تے کوئی خوشی دا انکار کرے تے کوئی بندہ انکار نہیں کرتا، تے شرک تے بدعت دے فتوے انہوں حضور کی آمد دی اتنے نظر آندے نے، اپنے پتر دی خوشی کرے تے اعتراض کوئی نہیں، لیکن اسی یہ کہنے کہ جس محبوب دی آمد دی وجہ نہ رب نے تینوں پتر عطا کیتے، جس محبوب دی آمد نہ ہوندی تے کائنات کے اندر کوئی چیز ہی نہیں سی ہونی۔ اس واسطے جیدی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، صدقہ مصطفیٰ آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج میں بات ابتدا دی کرنی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں موٹ دی گل کہ اے حضور کی تخلیق کدوں ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونا وادیاں دے اندر نور دی شکل دے اندر کتنی دیر رب کی تسبیح بیان کرتے رہے تے پھر بشریت دا لبادہ رب نے دیتا تے پھر دنیا کے میرے مصطفیٰ دا ظہور ہویا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے چھٹے پارے دے اندر اس نور دا تذکرہ فرمایا ہے جدے اتے کافی سارا دوسرے پہلی اختلاف کرتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد تحقیق بے شک، بلا شبہ رب فرماتا ہے جڑی میں گل تہاڈے نال کیتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ قد کیا مطلب؟ فرمایا تحقیق بے شک، یا اللہ تیری کسی گل کے اندر شک کوئی نہیں، پوری کتاب کے اندر بولو الحمد دی الف تو چل کے والناس دی سین تک سارا قرآن لا رہے بے عیب شک نہیں، شک دی گنجائش نہیں، بلکہ ایک ابتدا کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک نہیں جے دے وچ پڑھن والے ہو، شکیاں نو کچھ نہیں ملن والا، اے دے وچ شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ سوال ہوندا ہے میرے مالکا مہربانا کل کائنات دیتی اپنے حبیب تا صدقہ کرم فرمان والے آ، جدوں تیری کسے گالرے کی شک نہیں تو پھر کیوں فرمایا؟ فرمایا میں جانتا ساں پچھو شکی بھی پیدا ہوں گے، شکی بھی پیدا ہوں گے، اس واسطے تے دوسری بات تے بے جدوں تسی کوئی مضبوط بات کرتے ہو
جدے وچ شک نہ ہوئے، جدے وچ نقاہت تے کمزوری نہ ہوئے۔ دنیا دا ایک اصول ہے کہ گل سنان تو پہلا بندے 10 ہون، بندہ 100 ہوئے، بندے 2 ہون، بندہ ایک کیوں نہ ہوئے؟ سنان تو پہلا کہندے ہو یار جڑی میں تانوں گل سنان لگا نا ایدے وچ شک کوئی نہیں ہو، گل پکی ہوئے، مضبوط ہوئے، بھیڑی ہوئے، شک نہ ہوئے تے تسی کی کہندے ہو ایدے وچ شک، جنہوں شک کی وہ بے شک نہ بولے تے جنہوں پاکی وہ ضرور بولے۔ فرمایا ایدے وچ شک، اللہ فرماندا ہے میں کوئی گل عام نہیں کرن لگا، گل بھی خاص سی تے گل بھی خاص ہوندی سی۔ اس واسطے میں پہلے شکیاں کا شک مٹایا ہے تے میں پہلے اعلان کیتا ہے قد سنو تحقیق جڑا رب اعلان کرن لگا ہے ایدے وچ شک نہیں دے یا اللہ تیری کیڑی گل وچ شک نہیں؟ فرمایا جاءکم من اللہ نور، تحقیق بلا شبہ رب نے تواڈے ول نور کلیا ہے۔ کی کلیا؟ نور کلیا ہے۔ اگے فرمایا وکتاب مبین، اور کتاب مبین یعنی کہ روشن کتاب قرآن مجید۔ اللہ فرماتا ہے میں نور بھی کلیا ہے اور کتاب بھی، نور بھی کلیا ہے تے میں کتاب مبین بھی کلیے۔ اے تسی کتاباں پڑھ کے دیکھو، مولوانے گل کہتے ہیں محمد علی جس کا نام ہے وہ ذرے کا مالک نہیں ہے، محمد علی جس کا نام ہے وہ خالی ہاتھ ہیں، ذرے کے مالک نہیں۔ لہذا نبی بھی جدوں آیا تے کچھ نہیں، پر سانو قرآن نے دسیا جڑا قاصد ہوئے، جڑا میلادی ہوئے، جڑا نبی دا مقتدی ہوئے، جدوں رب اونوں ٹورے تے اونوں کتاب بھی دیندا ہے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ سر نہ ہلاؤ، جڑا کہ زبان ہلاؤ تڑی دا سر جو ہلانا ہے تے زبان ہلاؤ پتہ لگے حضور دی آمد وچ بیٹھے نے، تسی کوئی پھوڑی پان والے نہیں، تسی تے خوشیاں منان والے۔ ابے کونا کئیاں دے گھر پھوڑی کوئی نہیں ملا، چڑھ دیر ہوندی ہے تے کنڈی مار کے تے آؤ کی بن گیا ہے، پھوڑی نہیں آندی ہے نا، میت نہیں ہوندی تے پھوڑی پئی ہوندی ہے۔ ایک ہی بنے ہیں چند چڑھ گئے سرکار کے میلاد دا تے دنیا تے 12 بچے ہوندے نے تے جدے سینے وچ نبی دا پیار ہو گیا سبحان اللہ، وہ کوئی نہیں بولدا ہے جو تسی دا بولدے ہو سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس واسطے مہنگائی تو اپنی کیتی ہے، کیوں اساں حکمراناں موڑ دیتے ہیں، اجے بھی ساڈا اندر دا کیڑا نہیں نکلیا، اجے بھی کہنے کہ عمران ساڈا، نواز ساڈا، زرداری ساڈا، تے انشاءاللہ رب بھی کہندا جڑی قوم اپنے آپ نہ صبرے اونوں کو جب تک صبر نہ چاہے نا اونی دیر کو چھتر پیندے ہی رہندے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جنی دیر تک اندر دا سارا ایک نویں جتنے بھی حکمران نے عوام جو کیڑا نکلنا نہیں نا انہاں چر انج ہی رب نے تن تن کے رکھنا ہے، تے جدوں سارے آکھن یا اللہ نظام مصطفیٰ گل دے تے پھر انشاءاللہ پھر کی ہونا ہے، پھر ادھر عید کا دیہڑا ہونا تے صدقہ مصطفیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کا کرم فرمایا ہے۔ جتنی دیر تک تساں دین دی مخالفت کرنی ہے، دین کے والے کھڑے ہونے والا دی مخالفت کرنی ہے، جتنی دیر تساں کہتے رہنا ہے کہ دین دا کام کی سیاست کے اندر اونی دیر تک تلائی ہوندی رہنی ہے، تے جدن تساں کہنا ہے کہ اللہ دنیا تے بھی مصطفیٰ تو بغیر گزارا نہیں، قبر وچ بھی گزارا نہیں، حشر وچ بھی گزارا نہیں، تو پھر رب نے بھی اپنا انداز کرم بدل لینا ہے۔ اس واسطے یہ تسی مت سوچو
کہ جناب مہنگائی بڑی ہوگی، مہنگائی ایسا خود کیتی ہے کیونکہ مور اساں لائیے، حکمران اساں بٹھائے نے، اگر تسی ووٹ نہ پاؤ تو کوئی کرسی تے بیٹھ سکتا ہے؟ بولو کوئی بیٹھ سکتا ہے کرسی تے؟ کیونکہ پولنگ دے ذریعے یہ حکمران آندے نے۔ ہن لو سواد تے پورا سواد ہے، بار کرے اس طرف نہیں میں جانا، گل مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ یار دی باری آوے تے خالی کیویں کلا سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ماں دے گود وچ آن تے کی کہندے نے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ۔ مینوں تے انہاں دی عقل پتہ نہیں سمجھ آندی کہ کتاباں پڑھ لو، انہاں دے عقیدے پڑھ لو، جی نبی نوں 40 سال تک پتہ نہیں سی لگا کہ میں نبی بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ تے قرآن کہندا ہے کہ نبی دا مقتدی جدوں آیا نا، میرے نبی دا مقتدی جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی دا مقتدی ہے نا، میرے نبی دا قاصد بھی ہے۔ تے سب تو پہلا میلاد بھی انہیں منایا جو خالق نے تے منایا نا میلاد عالم ارواح کے اندر کہ میرے نبی دی آمد ہے، تے مخلوق وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد منایا تے قرآن وچ موجود ہے۔ لوگی پوچھتے نا قرآن وچوں میلاد دکھاؤ، میلاد کتھے لکھی ہے؟ میلاد دا معنی کی ہے جمن دا دیہاڑا، برتھ ڈے، یوم پیدائش، یعنی اس دن کوئی چیز کوئی بندہ پیدا ہوئے انہوں ولادت کہتے ہیں، انہوں میلاد بھی کہتے ہیں۔ یہ میلاد کا مطلب ہے کہ نبی دی ولادت کا تذکرہ کرنا، یہ تذکرہ تے قرآن وچ بھی موجود ہے۔ سب تو پہلا میلاد منان والا اللہ کا نبی جناب عیسیٰ روح اللہ، 28 پارے کے اندر رب نے تذکرہ کیتا ہے۔ لیکن میں تنوں دسنا چاہنا کہ یہ نبی جدوں آیا تے آج کی کہندا ہے قال انی عبد اللہ، اور فرمایا مینوں پوچھ دیو میں کون ہاں؟ میں اللہ دا بندہ بھی ہاں۔ آتانی الکتابا، میں کتاب لے کے آیا جے، شریعت لے کے آیا جے، قانون لے کے آیا جے، واجہ آلانی نبیہ، تے نبوت دا تاج میں پہن کے آیا ہوں۔ جڑا مقتدی ہے، جڑا قاصد ہے، جڑا میلادی ہے، جدے صدقے اینو نبوت ملی ہے نا، اے نبی نبوت بھی لے کے آئے، شریعت بھی لے کے آئے، تے اینو اے بھی پتا ہوئے میرا خالق کون ہے تے میں کون ہاں، تے جڑا کل کائنات تو افضل ترین آمنہ دا لال ہوئے، تے اینہ دا عقیدہ تے 40 سال تک پتہ ہی نہ لگا کہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ اور اینہ دے عقیدے دا حساب لاؤ، بات مرز کر رہے ہیں نوکر آن تے نبوتہ لے کے آن، سردار آوے تے خالی آوے۔ فرمایا میں کی ان اس لفظ نور کے اتے بھی روڑا ہے، وہ کہندے نے کہ جناب ایک نا نور تو مراد اہ قرآن ہے تے مبین تو مراد بھی قرآن ہے، یعنی اللہ کہتا ہے جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یہ جڑا اللہ نے آکھیا نا سنی جاندے نے اس تو مراد سونا کملی والا ہے۔ نور تو مراد کیے پڑھ بولیو کیے کون ہے؟ نور تو مراد کملی والا، تے کتاب مبین تو مراد ہے قرآن۔ لیکن اگر ایتھے بھی تہاڈا دل نہ کھلوے، آؤ پھر اس مفسر پر چلیے جن نے ایک تفسیر کی تھی ہے اور جدے واسطے مصطفیٰ نے علم کی دعا کی تھی ہے۔ وہ اس آیت کا ترجمہ کر آیتی گل دینا، ایک گل پرانی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی کے چچا جان دے صاحبزادے حضرت عبداللہ جنہ واسطے میرے نبی نے رب دے کے دعا کی تھی۔ پہلے مفسر قرآن نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا تعارف کس طرح دن سمیں، ایک میرے نبی دی بارگاہ کے اندر گئے،
جا کے عرض کرتے کہ سونیا میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں دین دا علم عطا فرمائے اللہ مینوں دین دا فقیہ بنا دے ہن حضور دی بارگاہ تے عام بندہ منگن واسطے جائے تے اونوں نہ نہیں ہوندی تے منگن والا عبداللہ بن عباس ہوئے اے نبی دے چاچے دا پتر ہوئے تے دین والا سونا مصطفیٰ ہوئے عرض کی بھی آقا میرے پاس تے دعا کرو میرے نبی نے فرمایا عبداللہ اوتھے کھلو کے نہیں محمد دے سینے نہ لگ مصطفیٰ دے سینے نہ لگ اینج کر کے حضور نے دو میں باواں کھولیاں کھول کے عبداللہ بن عباس نے سینے نہ لا کے نا اینج کر کے دو میں ہاتھ میرے نبی نے رب دی بارگاہ جذب کی دے کیا مولا میرے عبداللہ نو دین کا علم بھی عطا کر اس نو فقیہ بنا دے اے یاد رکھنا اے سینہ جدو مصطفیٰ دا لگا نا عبداللہ بن عباس دے سینے نال بڑیاں سننا تسی گفتگو فرماندے ہو نا تے گلاں توڑیاں بڑیاں سننا یاد کرنے کی کوشش کرنا لیکن بھول جانا تے تسی کچھ مہربانی نہیں کرتے سرکار نے فرمایا چادر بچھا حضرت ابو ہریرہ اینکر کے چادر بچھا دیتی حضور نے اپنا فضلات دے کمال نے جسم دے کمال الگ نے فضلات اپنا لب لعاب دہن تھوک مبارک چادر تے رکھیا فرمایا نو بلیٹ کے لا اپنے سینے نال تھوک لعاب جڑا ہے ابو ہریرہ کو ملیا ابو ہریرہ نے لایا سینے نال فرماتے ہیں جس دن تو مصطفیٰ دا لب میرے سینے کے نہ لگ گئے نہ اگلی شاید لیا تے نہ اور جنہوں لب ملے انہوں حافظہ اتنا مضبوط اللہ عطا کرتا ہے کہ جڑا مصطفیٰ دے سینے نہ لگ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن جنہ دے بارے دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ابو بکر صدیق دا مقام الگ ہے پر امت دا استاد عبداللہ بن مسعود ہے عمر دا مقام اپنے پر امت دا استاد عبداللہ بن مسعود سیدنا عثمان غنی دا مقام اپنے پر امت دا استاد عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کنوں پوچھیا حضور مرتبہ تے مقام کیویں ملے اے عزت کیویں مل گئی میرے نبی نے خود پکڑ کے بازو تو مدینے کے اندر مصلی سے بٹھا کے فرمایا عبداللہ ایتھے بیٹھ کے لوکاں نوں مسئلے دسیاں کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا استاد جڑا عبداللہ بن مسعود نے او فرما دے نے انہاں کولوں پوچھیا کردا حضرت عبداللہ بن عباس دے بارے کی خیال ہے آپ فرماندے نے نعمت ترجمہ القرآن جڑا عبداللہ نے ترجمہ کیتا ہے امت دا استاد کہہ رہے ہیں کدے بارے چ حضرت عبداللہ بن مسعود دے بارے چ کہ آپ نے پوچھا بھی تانوں یہ مقام کیوں ملیا آپ فرماندے نے تو حضور سبق پڑھاندے ہوندے سن میں سندا غور نال سا لیکن کدے تکرار نہیں سی کیتا یاد سبق لئی نہ استاد کو تے یاد کرنا پیندا ہے آپ فرماندے میں کدے نہیں سی یاد کیتا اگے حضور ہوندے سن پیچھے میں ہوندا سا جتے حضور اپنے جوڑے مبارک لاندے سن جوڑے لاندے سن وہ جوڑے چوکے میں جھاڑ کے تے انج کچھے لا لیندا سا یعنی حضور دا جوڑا میرے دل دے اوتے تے فرماندے نے سبق یاد کرن دی ضرورت نہیں سی پیندی انہاں جوڑیاں دی برکت دے نال کل امت دا استاد دا عہدہ مصطفیٰ نے عبداللہ بن مسعود نو عطا فرمایا ہے
جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس دے بارے چ میرے نبی نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی، عرض کی تھی یا اللہ عبداللہ بن عباس نو امت دا فقیر بنا دے۔ او عبداللہ بن عباس دے کولوں پوچھیا گیا قد جاءکم من اللہ تفسیر ابن عباس دے اندر جڑے لوگ گل کردے نے کہ نور تو مراد بھی قرآن مجید ہے اور کتاب مبین تو مراد بھی قرآن مجید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس پہلے مفسر نے بڑی توجہ کسی کو علم دی گل سیکھنی ہو تے گل تے پھر باقی بندہ نہیں پہ ویندا کوئی نہیں پہ ویندا ہونے میں نور دا شعر پڑھ کے سبحان واہ واہ سبحان اللہ اینجی کیونکہ بندہ جویں تے ذہن رکھدا ہوے پھر گل کوئی نہیں سنانی چاہیے۔ توجہ قد جاءکم من اللہ نہیں بولے سارے قد جاءکم من اللہ نور۔ اس لفظ نور دے اوپر رولا ہے کہ سنیاں نے اپنی مرضی کا ترجمہ کیتا ہے۔ میں کہنا جڑے نبی نو ویکھن والے، جڑے نبی دے کول بہن والے، جڑے نبی دے سینے نال لگن والے، جڑے نبی کو دعا کروان والے، جنہ دی سند نبی مصطفیٰ نے چیک کی تھی او کی آندے نے، او فرماندے نے تفسیر ابن عباس دے اندر قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے تفسیر عباس کے اندر اے جڑا رب نے نور دا تذکرہ فرمایا ہے، جڑا رب فرماتا ہے میں کھلیا ہے تواڈے ول نور، اس کو مراد کی ہے میرا سونا کملی والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام الکبیر الطبری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور تو مراد کون ہے؟ وہ سونا کملی والا ہے۔ اس واسطے میرا اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب تواڈے خیال دے مطابق، تواڈی سوچ تے تواڈی چاہت دے مطابق، تواڈے جناب ذہن دے مطابق گل کر لگا اے اللہ رب کدوں کیاں پیا کردا ہے۔ میرے رب نے فرمایا سونیا کنت کنزا مخفیا، اے میرے محبوبہ میں کی سائک چھپیا ہویا خزانہ۔ فرمایا مینوں اللہ کہنا والا کوئی نہیں سی، مینوں رب کہنا والا کوئی نہیں سی، مینوں ستار کہنا والا کوئی نہیں سی، مینوں غفار کہنا والا کوئی نہیں سی، مینوں جبار کہنا والا کوئی نہیں سی۔ فرمایا سونیا مینوں بصیر کہنا والا کوئی نہیں سی، مینوں کوئی خبیر کہنا والا کوئی نہیں سی، مینوں کوئی حکیم کہنا والا کوئی نہیں سی، مینوں کوئی علیم کہنا والا کوئی نہیں سی۔ ایک اللہ کدوں دیاں نہیں جدوں کدوں بھی کوئی نہیں، جدوں جدوں بھی کوئی نہیں۔ اللہ اپنے محبوب نال او گلاں کرن لگ پیا، فرمایا محبوبہ مینوں تے کوئی جاندا ہی نہیں سی، مینوں تے کوئی پہچاندا ہی کوئی نہیں سی، مینوں کوئی رب کہنا والا کوئی نہیں سی، مینوں کوئی اللہ کہنا والا کوئی نہیں سی، بس میں اللہ سا تے بولا کلا سا، بس میں اللہ سا تے کلا سا تے پردیاں وچ چھپیا ہویا سا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا رب فرماتا ہے، پھر رب کہتا ہے مینوں محبت ہو گئی، مینوں پیار ہو گیا، مینوں چاہت ہو گئی، مینوں انس ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی پسند کیتا
کسے دا عاشق ہوا میرا بھی کوئی معشوق ہوئے اللہ فرماتا ہے سونیا میں بھی کسے دا محب ہوا میرا بھی کوئی محبوب ہوئے میں بھی کسے دا خالق ہوا میں بھی کوئی اللہ اللہ کہنا والا ہوئے مفسرین فرماندے نے رب فرماندا سونیا پھر میں کی کیتا فأحببته میں اسے محبت کے اندر میں اسے چاہت کے اندر میں اسے پیار کے اندر میں پہلا کام کی کیتا بڑی توجہ جو رب کلا سی تے کہندا پہلا کام کی کیتا کون یا محمد میں سب تو پہلے اپنے یار نہ بنایا کون کہہ کہ اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی رب فرماتا کون یا محمد میں یار دا یار نو بنایا بنا کے سامنے رکھیا رکھ کے فرمایا سونیا رب دا سلام ہوئی سونیا سلام ہوئی سونیا سلام ہوئی اندرہ توجہ کر لو کی کہتے ہیں سنیاں نے 150 سال تو درود کٹی ہے میں کیا کملیا جب میرے رب نے بنایا رب کہتا ہے سب تو پہلا میں کی کم کیتا کون یا محمد سونیا سلام ہوئی سلام ہوئی سلام ہوئی سلام ہوئی سلام ہوئی او تو لے کے میں پوچھیا یاد تینوں کی کم فرمایا میں کما تو پاگا میں خشکی تو پاگا میں تری تو پاگا میں بادی تو پاگا میں بیماری تو پاگا میں اولاد تو پاگا میں اولاد جمن تو پاگا میں پیدا ہون تو پاگا میں کھان تو پاگا میں پین تو پاگا میں سون تو پاگا میں چلن تو پاگا فرمایا میری ذات کل ہوا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد میں کلیا یاد تو کم کی کرنا فرمایا کوئی کم نہیں ہر ویلے سونیا سلام ہوئی میں ہر ویلے کی کرنا ان اللہ یصلون علی النبی میں ہر ویلے سونے نبی دی ذات تے سلام پڑھنا میں درود پڑھنا آؤ اس درود دی گل پئی جڑی سب تو پہلا اللہ تعالی نے جس نور پیدا کیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت امام طبری نے آپ مصنف عبد الرزاق رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب المصنف کے اندر لکھتے ہیں ایک دن میرے تیرے نبی بیٹھے نے جبریل آئے آ کے فرمایا سلام سونیا رب سلام دیندا ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل ایک گل تے دس عرض کیتی آقا حکم ہے فرمایا مینوں اے دس تیری عمر کتنی ہے اے جبریل دس تیری عمر کتنی ہے بڑی توجہ جبریل دس تیری عمر کتنی ہے تے جبریل کہتا واللہ آدمی سونیا مینوں اللہ دی قسم میں تے بڑا ہی پرانا سونیا میں تے بڑا ہی پرانا میں تے بڑا ہی پرانا آقا میری زندگی دے سال نہیں گنے جا سکتے آدم پیدا ہویا تے میں ہیں سا نوح نجی اللہ نو بنایا تے میں ہیں سا ابراہیم خلیل اللہ آیا تے میں ہیں سا اسماعیل ذبی اللہ دی ولادت ہوئی تے میں ہیں سا ایوب پیدا ہویا تے میں ہیں سا یوسف
सब नबी सोना आया ते मैं है सा मूसा कलीमुल्लाह ते मैं पहले ईसा रूहुल्लाह ते मैं पहले या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी के ना साल ना महीने ना दिन ते रातां गिनिया नहीं जा सकदियां मेरे नबी ने फरमाया अच्छा जिब्रील जदों तू आँख खोली आँख खोली जदों अल्लाह ने तेरे वजूद विच रूह फौंकी है जदों तू पहली आँख खोली दस तू की लिखिया अभी उत्ते जरा तवज्जो करना जरा कहंदा मैं बड़ा ही पुराना मैं बड़ा ही पुराना मैं बड़ा ही पुराना मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील जदों तू आँख खोली दस तू की लिखिया कहने लगा ऐ अल्लाह दे प्यारे हबीब जदों मैं आँख खोली आसमान दे चौथे आसमान ते एक सितारा चमकदा सी जिन्नों देख के मैं आशिक हो गया जिन्नों मैं तकदा ही रहना सा जिन्नों मैं देखदा ही रहना सा जिन्नों मैं तकदा ही रहना सा मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील कितनी मर्तबा देखी आई कितनी मर्तबा देखी आई कहने लगा सोनिया मैं 72,000 मर्तबा 72,000 मर्तबा देखे कि रोज वेंदा नहीं महीने पिछों नहीं साल पिछों नहीं 100 साल बाद नहीं सोनिया 70,000 साल दे बाद नहीं बोले आख के पायो नबी दी आमद या को सुभान अल्लाह 72,000 मर्तबा देखिए ते 70,000 साल दे बाद एक बारी वेंदा रहा 72,000 मर्तबा वेखे है ते 70,000 साल दे बाद और कलम ते पेंसिल ते कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ सदियां किनियां बढ़ गईयां ने कहने लगा सोनिया 72,000 मर्तबा मैं उस सितारे की जियारत की थी 70,000 साल ओदे इंतजार विच मैं उम्मीद करदा रहंदा 70,000 साल बाद एक बारी देखी है मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील तू तो बड़ा ही नूरान है जे मैं तेनों ओ सितारा आज विखावा क्या तू अभी पहचान कर लेगा अर्थ की दिया का मैं उस सितारे में किवें भूल सकना जिन्हों मैं 72,000 मर्तबा देखी है 70,000 साल के बाद वेंदा रहा मेरे नबी ने इंज करके इमाम जो हटाया सरकार ने इंज करके अपना इमाम सरकार ने फरमाया वा इज्जती रब्बी और मैं मौलवी तेरी गल मन्ना मौलवी जी दस तेरी गल मन्ना 1400 साल बाद नबी दा मिंबर ते बैठ के इज्जत नबी कलों लेके ए मिंबर नबी दा लेके वक्त नबी दे कलों लेके आ नबी दे कलों इज्जतां बटोर के आंदा रबी देंदा की है मैं पूछना तेरे घरों निकलिया की है मिंबर ते बैठा ते इज्जत नबी कलों सिर ते पग बनी ते इज्जत नबी कलों नबी दी हदीस पढ़ी ते अलामा साहब रब दा कुरान हिफ्ज कीता ते कारी ते हाफिज साहब मैं कह सारा कुछ नबी कलों लेके कहना है नबी देंदा कुछ नहीं 1400 साल बाद मिंबर ते बैठ के कहंदा है नबी नूं भी अपना पता कोई नहीं लगा कि जनाब नबी 40 साल बाद बनया कि नहीं बनया आ मैं तेनों नबी दे कलों पूछ के दसा मेरे रब नबी ने कसम चुक के फरमाया वा इज्जत रब्बी मैनू रब दी इज्जत जलाल दी कसम आना साली कल कब जिब्रील कदों कोई और सी मैं मोहम्मद सा
ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. وقصت ربی آنا ذالک الکوکب, کدوں کوئی اور سی میں ہی سانا, کدوں کوئی اور سی میں ہی سانا. اے عقل دا علاج کرا اے تے ادوں دے نے جدوں ادوں بھی بڑوں بنی ہے. اور جبریل نے اگلا سوال کیتا, یا رسول اللہ کہ تسی سو, حضور نے چمک دے ستارے دی نشانی دکھائی, حضور جے تسی سو 70,000 سال کتھے جاندے سی, 70,000 سال. فرمایا جبریل میں 70,000 سال مقام نورانیت کا مقام پا کے میں رب دی بارگاہ چ رکوع کرتا رہا, میں رکوع کرتا رہا, میں رکوع کرتا رہا. اور ساڈا نبی دی اور شان والا ہے, تو جمے تو نبی دے نال رل لے کہ نبی ساڈے ورگا, تو پیدا ہوئے تے 40 دن خود بھی بلید, تیری ماں بھی بلید. میرا نبی دنیا پہ آیا ہے, اولیاء سجدہ کر کے دسی ہے, امت نبی ورگی نہیں ہوتی اور نبی امت ورگا نہیں ہوتا. آپ کے دسیا میرے کریم لجپال نبی نے, سرکار کی آمد مرحبا, لجپال کی آمد مرحبا, آدمی کی آمد مرحبا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. سنو, نبی نو اپنے جیسا کہنے والے ہو. رب کہندا قرآن کو پڑھو, تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ قرآن اسی لیے ہے, اس میں تفکر کرو, اس میں غور کرو, اس کے اندر تدبر کرو, اس کی گہرائیاں اندر ڈوب کے اپنے آپ کو پہچان تے جنیاں علامات قرآن بنیا اس محبوب کو پہچاننے کی کوشش کرو. ایک گل نبی دی بگڑی قوم آندی سی, تے نبی ساڈے ورگا ہے. موسیٰ علیہ السلام دی قوم آندی رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نبی ہاں تے سیانے بن جاؤ. وہ کہندے نے یا حضرت اے ویکھو نا, اے 2 اکھاں تہاڈیاں نے تے 2 ساڈیاں نے, اے ویکھو نا 2 ہاتھ تہاڈے نے. جویں یہ کہندے نے نبی جڑا انہوں شادی تے نہیں کرتا, نبی جڑا انہوں نے گھر بچے تو پیدا نہیں ہوندے, نبی جڑا ہمیں کھاندا تے نہیں, نبی جڑا نور ہوے وہ پیندا تے نہیں, جڑا نور ہوے وہ نظر ہی نہیں آندا, وہ نور ہی نہیں آندا. میں کہ تیرے سجے کھبے ہر ویلے تیرے کرتوت نوری لکھدے نے, کدے دکھا تے صحیح ایمان ہے, یقین ہے. ایک سجے نوری بیٹھا ہے, ایک کھبے بیٹھا ہے, ایک کون ہے, اے میرے نبی دے نور وچوں نور ہے. جے تینوں فرا نظر نہ آوے, اصل ویکھن واسطے ایمان دی اکھ چاہیے. میں کہ یاد رکھ ویکھو نا, اکھاں تہاڈیاں 2 ساڈیاں, 2 ہاتھ تہاڈے 2 ساڈے, 2 پیر تہاڈے 2 ساڈے, تسی بھی کھاندے ہو اسی بھی کھانے ہاں, تے تہاڈے ساڈے وچ فرق کی ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا گل سنو, سارا کچھ برابر بھی ہوئے نا, پھر بھی بندہ برابر ہے. بولو بندہ برابر. انہوں نے آخیا نا تینوں مننا تاں ہے جے سانوں رب وکھاویں دے. قرآن کریم کے اندر پہلے پارے جو رب فرماندا ہے, وہ قوم ضد کر بیٹھی, یا اللہ یہ کہندے نے تینوں مننا تاں ہے جے تو رب وکھاویں تے. اللہ فرماندا جڑے چونویں پڑوان نے نا, جڑے چونویں پلیت جڑے چونویں پلیت نے وہ لیا تے چنگے جنے لے کے آئے, چنگے جوان لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے یا 70 یا 40 بندے قوم وچوں کڈے, آؤ پھر رب ویکھن چلیے, آؤ پھر رب ویکھن چلیے. گئے کوہ طور تے, میں لے آیا, میں لے آیا, مطالبہ کسی تینوں مننا تائیں جے
رب وکھاویں تے اللہ فرماندا ہے پیارے موسیٰ تسی بھی پہاڑ وال ویکھو تے اے بھی پہاڑ وال ویکھن تے ہویا کی فاخذتکم الصاعقۃ اے رب اپنے محبوب نو کہندا پیا فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون محبوبہ تساں ویکھیا نہیں جڑے سڑ کے سوا ہو گئے سن جڑے سڑ کے سوا ہو گئے اچھا جڑے ویکھن آئے سن جڑے ویکھن آئے سن پھر بڑی توجہ جڑے ویکھن آئے سن او موسیٰ علیہ السلام تے ایک ہفتہ مدہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے 8 دن ایک ہفتہ پورا کوہ طور تے جناب موسیٰ کلیم اللہ مدہوشی تے عالم کے اندر پہنے تے جڑے کہتے سن تم ساڈے بر گئے تے اسی تیرے بر گیا میں اے وانڈ تو اڈے کے کرنی ہے اگو ملوانے میں تو سام پوچھ لینا او جے قوم نبی ورگی ہوندی جے قوم امت جڑی قوم سی جنہ منیا نہیں جے قوم نبی ورگی ہوندی تے سڑ کے سوا نہیں ہوندی بے ہوش ہوندی مدہوش ہوندی تے جے موسیٰ ہوندا قوم ورگا تے پھر سڑ جاندا معاذ اللہ راک ہو جاندا بے ہوش نہیں ہوندا رب فرماندا ہے اساں قرآن وچ فیصلہ کیتا ہے جنہ موسیٰ نے لڑن دی کوشش کی تھی وہ سڑ کے سوائے ہو گئے تے جڑا موسیٰ دا بھی امام تے سردار ہے او دے نال مولوی لڑ سکدا ہے او دے نال نہیں لڑ سکدا جدوں علی نہیں لڑیا جدوں ابو بکر صدیق نہیں لڑیا جدوں عثمان غنی نہ لڑیا بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی ابو بکر دنے بھی میرے نال ہے راتی بھی میرے نال ہے قبر وچ بھی میرے نال رہے گا حشر وچ بھی میرے نال رہے گا جنت وچ بھی میرے نال رہے گا مارا کھاندیاں بھی نال ہے ہجرت وچ بھی نال ہے جس دن تو کلمہ پڑھی اودا تو بھی میرے نال کلمہ پڑھن تو پہلا بھی تو میرے نال سے مرتے دم تک تو میرے نال ہے لب یعرفنی حقیقتاً غیر ربی اور محمد کی حقیقت نو ابو بکر تو نہیں جاننا یا خدا جاننا ہے خدا بھی عظمت مصطفیٰ جانے مصطفیٰ بھی عظمت میرے کول جنہ چوڑیاں چ پا کے تکے ہیں اے صدقیاں دے بکرے کھا کے تے صدقیاں دا مال کھا کے تے استادہ کو لتر کھا کے تے گردانہ یاد کر کے ممبر تے بیٹھ گیا کہ نبی میرے ورگا ہے تے جنہ سامنے تکیے جنہ اپنے چوری تے لٹا کے ویکھیا انہاں دی جرت نہیں پئی نہیں پئی انہاں دی کس تاریخ دے اندر بلکہ انج ہویا اے جڑا گن گاندے نے انما انا بشر مثلکم یوحا اے نبی نے فرمایا میں تواڈے ورگا بشر ہاں کیوں فرمایا کدے پوچھا جی مصطفیٰ نے آکھیا کہ میں تواڈے ورگا ہوں نا رب نے آکھیا کہ محبوبہ تو انہاں ورگا ہے بڑا قابل توجہ نقطہ اللہ نے اے نہیں آکھیا کہ تو انہاں ورگا ہے محبوب تسی کہہ دیو رب نے نہیں آکھیا کہ تو انہاں ورگا ہے محبوب تو کہہ میں تواڈے ورگا بشر جدو حضور نے فرمایا نا قل انما انا بشر مثلکم تواڈے ورگا تے صحابہ نے کھانا پینا چھڑ دیتا حضور اکثریت نے روزہ رکھتے سن کھاندے نہیں سن ذکر کرتے سن صحابہ نے بھی کام شروع کر دیتا جدو ویکھیا 2-3 دن دیہڑے لنگے تے ویکھیا جناب صحابہ دے چہرے لمک ہے کمزور ہو گئے نکاہت آ گئی حضور نے فرمایا تانوں کی ہویا عرض کی آقا تسی آپے تے کیا اسی تواڈے ورگے تسی ساڈے ورگے تسی نہیں کھاندے اسی بھی نہیں کھاندے سرکار نے فرمایا ایکم مثلی ایکم مثلی کون تواڈے وچوں میری مثل بنے کون تواڈے وچوں جڑا میری مثل
میرا اللہ تے مینوں کھواندا ہے تے میں کھانا سبحان اللہ جاؤ کھاؤ جا کے جدوں حضرت ابو ہریرہ جا رہے سن انج کر کے تے حضور نے اپنے اڈیاں چک لیاں تے پپا گھر چلن لگ پئے دس کیتی آقا ایتھے نہ پتھر نے روڑے نے کنڈے نے ہموار جگہ سیدھی ہے یہ پیر کیوں چکے جے ایڑیاں کیوں چکیاں حضور نے کینوں فرمایا جڑا سینکڑوں حدیثاں دا راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا انی ارام ماذا کرون ابو ہریرہ جو محمد دی آنکھ ویندی ہے نا سبحان اللہ جو نبوت دی آنکھ ویندی ہے ابو ہریرہ تو نہیں دیکھ سکتا مانا تسمعو جو نبوت دے کان سن لے نے اور تو سن سکتا جدوں سائیاں دی ابو ہریرہ نو فرما دیتا جڑی نبی دی آنکھ ویندی ہے او صحابی نہیں دیکھ سکتا تو باقی اس مولوان دا فیصلہ پھر تو کر لے جڑا منبر تے بیٹھ کے آکھے میں بڑے بھرا جناب کریا میرا نبی نور ہے بولو نور تخلیق نور ہے بشریت دا لبادہ بشریت دا قالب رب نے ایسا دیتا کہ بشر ورگا بھی کوئی نہیں کائنات میں انشاءاللہ سرکار دے نورانیت کی بات جاری ہے ایک اعلان ہے مسجد دے واسطے ماشاءاللہ پورا بھی